ناظرین، ڈرامہ سیریل ترک وفا کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ نوشین کو یہ تو اچھی طرح سے اندازہ ہو ہی چکا ہے کہ نہ تو سبطین اسے پسند کرتا ہے اور نہ ہی سبطین کی بہنیں کبھی نوشین کو اپنی بھابھی بنانے کا سوچیں گی۔ خاص طور پہ جب سے نوشین نے انم کا ڈریس چوری کیا ہے اس کے بعد سے تو انم اس سے بہت خار کھانے لگی ہے، لیکن نوشین بھی سوچ چکی ہے کہ نہ صرف میں سبطین کی زندگی میں شامل ہو کے رہوں گی بلکہ ان ساری بہنوں کو ایک دن اس گھر سے نکال باہر کروں گی اور پورے گھر پہ اور سبطین پہ صرف میرا قبضہ ہوگا۔ اور نوشین اس کے لیے بہت ہی گھٹیا قسم کا پلان بناتی ہے۔ سبطین کو آدھی رات کو کال کر کے کہتی ہے کہ میں گھر پہ اکیلی ہوں اور 2-4 لوگ میرے گھر میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اور سبطین جس میں انسانیت کوٹ کوٹ کے بھری ہے فوراً گاڑی نکالتا ہے اور نوشین کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ اب وہاں پر نوشین سبطین کے سامنے یوں شو کرائے گی کہ اب تو ساری زندگی میں نے یہاں اکیلے ہی رہنا ہے، میرا تو کوئی سہارا ہی نہیں ہے، اور سبطین کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے سارے ڈائلاگ جو اس نے رٹے مار رکھے ہیں بول دے گی، اور اس طرح سے سبطین کی ہمدردی حاصل کرنے میں سچ میں کامیاب ہو جائے گی۔ سبطین نوشین سے کہے گا کہ آپ اپنا ضروری سامان سمیٹیں اور فوراً میرے ساتھ میرے گھر چلیں، آپ کو یہاں اکیلے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نوشین تو اپنے پلان کا پہلا سٹیپ کامیاب ہوتے دیکھ کر خوشی سے نہال ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف دادو اپنے پرانے زیورات نکال کے دیکھتی ہیں تو کنول پھوپھو بھی سر پہ پہنچ جاتی ہے۔ اتنے سارے قیمتی زیورات دیکھ کر کنول پھوپھو کی تو رال ٹپکنے لگتی ہے اور لالچ میں آ کر اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اماں، اب اس عمر میں کون سا آپ نے یہ سارے زیورات پہننے ہیں، بہتر ہے کہ مجھے ہی دے دیں، میں یہ سارے پہن لوں گی۔ لیکن دادو بھی صاف طور پہ کنول پھوپھو سے کہہ دیتی ہے کہ یہ سب زیورات تو میں نے اپنی مریم کے لیے رکھے ہیں، اس کی شادی پر اسے گفٹ کروں گی۔ کنول پھوپھو کو غصہ تو بہت آتا ہے لیکن یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتی ہے کہ آخر مریم کو بھی تو میرے گھر ہی آنا ہے تو آٹومیٹکلی یہ سارے زیورات میرے ہی گھر آئیں گے۔ دوسری طرف سبطین جو دن رات اب مریم کے خیالوں میں کھویا رہتا ہے اور اس کا جی چاہتا ہے کہ میکسیمم ٹائم مریم کے ساتھ گزاروں، تو آفس میں لنچ ٹائم کے وقت بھی کھانا منگوا لیتا ہے اور مریم کو کال کر کے کہتا ہے کہ مس مریم فوراً میرے کمرے میں آئیں، جبکہ مریم کہتی ہے کہ سر لنچ ٹائم ہے، اس کے بعد آ جاؤں، لیکن سبطین کہتا ہے کہ نہیں، ابھی بلایا ہے تو فوراً پہنچیں۔ اب مریم کو غصہ تو بہت آتا ہے۔ بہرحال سبطین کے آفس میں جب جاتی ہے تو سبطین نے اپنے اور مریم کے لیے لنچ منگوایا ہوتا ہے، مریم کو بھی انوائٹ کرتا ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر آج لنچ کریں۔ مریم کو غصہ تو بہت آتا ہے، جلدی جلدی کھا کر اٹھ کر جانے ہی لگتی ہے کہ سبطین پوچھ لیتا ہے کہ میں نے اپنے لیے لنچ منگوایا تھا تو سوچا آپ کے لیے بھی منگوا لوں، کیا آپ کو کھانا اچھا نہیں لگا؟ مریم کہتی ہے سر کھانا تو اچھا ہی ہوتا ہے لیکن آپ کی یہ حرکت مجھے اچھی نہیں لگی، اور صاف طور پہ سبطین کو بتا دیتی ہے کہ سر آپ جو کچھ سوچے بیٹھے ہیں ایسا کچھ بھی کبھی بھی نہیں ہونے والا، کیونکہ اس راستے میں ہم دونوں کا کوئی فیوچر نہیں ہے، بہتر یہی ہے کہ یہ سب یہیں پر ختم کر دیں، ہم اچھے کولیگز ہیں اور مجھے اس آفس میں کام کرنا اچھا لگتا ہے، یہ نہ ہو کہ آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے میں اپنی جاب سے ہی ریزائن دے دوں، بہتر یہی ہے کہ ہم دونوں کے راستے الگ ہیں تو ہم اپنے اپنے راستے پر ہی چلیں۔ لیکن سبطین مریم سے کہتا ہے چاہے اپنے اپنے راستوں پر چلنے سے ہم دونوں کا نقصان ہو جائے مریم۔ سبطین کی یہ بات سن کے مریم کے دل میں بھی ایک ٹیس تو اٹھتی ہے، کیونکہ جو بھی ہے اب مریم بھی سبطین کو دل ہی دل میں چاہنے لگی ہے، لیکن اپنا دل کڑا کر کے سبطین سے کہتی ہے کہ ہاں مجھے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو ناظرین، نیکسٹ ایپیسوڈ میں جو اصل ٹویسٹ آئے گا وہ یہ کہ جب سبطین نوشین کو سامان سمیت اپنے گھر لے کر جائے گا اور اپنی بہنوں کو بتائے گا کہ اب یہ یہیں پر رہے گی تو ان کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ امید تو یہی ہے کہ اس کے بعد سجیلا انیلا کو کنونس کرے گی کہ ہمیں فوراً سے پہلے سبطین کی شادی میری پسند کی ہوئی لڑکی سے کر دینی چاہیے، اس سے پہلے کہ یہ تیز ترار سی نوشین یا مہک جیسی لڑکی سبطین کو اپنے قبضے میں کر لے۔